24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 20 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے۔ عنوان ہے ہمارے ہمسائے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھ سکیں، سادہ جملوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے مطابق تبدیل کر سکیں، متن سے متعلق سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں، متن میں شامل نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، اردو ہندسوں اور لفظوں کی پہچان کر سکیں، درست اور غلط جملوں کی شناخت کر سکیں، دی گئی تصویر کے بارے میں کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں۔ بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھیں کہ چند بچوں کے لیے یہ لفظ پڑوسی نیا ہے تو آپ انگریزی لفظ نیبر کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، چونکہ یہ پہلا سوال ہے اور اگر ان کو پڑوسی لفظ کے معنی نہیں آتے تو پھر آگے چلنا مشکل ہوگا۔ پڑوسی کے لیے دوسرا لفظ کون سا ہے؟ ہمسایہ۔ ہمسایوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں بچے یقیناً ایک سے زیادہ جوابات دیں گے، چونکہ ہمسایوں کی اہمیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کیوں اہم ہیں ہمسائے ہمارے لیے؟ آپ انہیں سنیں گے، بچوں کو ان کے جوابات ذہنی طور پر نوٹ کریں گے اور ان کے جوابات کی مدد سے آپ اگلے سوال تک پہنچیں گے، جو یہ ہے کہ ہمسایوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس سوال کا جواب یقیناً بچے ایک ہی لفظ میں دیں گے اور وہ لفظ ہے اچھے، کہ ہمسایوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ بچوں کو وقت دیں گے، ان کو سوچنے کا موقع دیں گے اور وہ یقیناً بہت سے نئے نکات سامنے لائیں گے، اور آپ ان کے جوابات حاصل کرتے ہوئے خود بھی اس گفتگو میں شریک ہوں گے، اور اگر آپ سمجھیں کہ کچھ ایسے نکات وہ چھوڑ گئے ہیں، کچھ ایسے فوائد وہ چھوڑ گئے ہیں جو ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے نتیجے میں ملتے ہیں، تو آپ وہ ضرور ان کا اضافہ کر دیں گے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں، لیکن قرأت شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا محترم ٹیچر، کہ جب آپ
بچوں کے لیے کسی متن کی نمونے کے طور پر قرأت کریں تو اپنے پڑھنے کی رفتار کو آپ آہستہ رکھیں، ہر لفظ کو الگ الگ بالکل نمایاں کر کے اس طرح پڑھیں کہ اس کا تلفظ بچے سنیں اور نوٹ کریں، لیکن اس طرح پڑھتے ہوئے یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی روانی میں کچھ فرق آئے۔ آپ نے روانی بھی رکھنی ہے، آپ نے تلفظ کو بھی درست رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آواز کا زیر و بم بھی قائم رکھنا ہے، چونکہ بچے سمجھ پائیں کہ پڑھتے ہوئے کہاں زور دینا ہے، کہاں آواز کو اونچا کرنا ہے، کہاں اس کو کم کرنا ہے۔ ہمارے ہمسائے ہمارے گھر کے ارد گرد کے مکانوں میں رہنے والے ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہم ایک ایسی کالونی میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ محلے کے بہت لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، مثلاً بچے کی پیدائش، منگنی یا شادی، نوکری لگنا، بچوں کا امتحان پاس کرنا وغیرہ، تو محلے کی عورتیں بغیر کسی دعوت کے مبارکباد دینے پہنچ جاتی ہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم بلا جھجک ہمسائے کے گھر سے منگوا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا اور والد صاحب دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میری والدہ صحن میں گر پڑیں اور پاؤں میں سخت موچ آ گئی۔ چلنا محال ہو گیا کیونکہ سخت تکلیف میں تھی۔ میں نے دوڑ کر ساتھ والے گھر میں خالہ جان کو اطلاع دی۔ خوش قسمتی سے ان کا بیٹا گھر تھا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور محلے کے 2 اور لڑکوں کو فون کر کے بلوا لیا۔ والدہ کو گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ ہمسائی بھی والدہ کی تسلی کے لیے ساتھ گئیں۔ ایکس رے اتروایا، ڈاکٹر صاحب نے پٹی کی، دوا دی اور چند دن آرام کرنے کو کہا۔ والدہ کو آرام سے گھر واپس لا کر ان کے بستر پر لٹا دیا۔ پھر والد صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شام کو والد صاحب نے گھر آ کر سب کا شکریہ ادا کیا اور بڑی مشکل سے ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے پیسے ان لڑکوں کو واپس کیے۔ اگر اچھے ہمسائے نہ ہوتے تو ہم اس مشکل صورتحال میں کیا کرتے؟ اچھا ہمسایہ بھی خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں جب بھی کسی گھر میں کوئی اچھی یا میٹھی چیز بنتی ہے تو ہمسائے کے گھر میں ضرور بھیجی جاتی ہے۔ اس کے برعکس برے ہمسائے کسی زحمت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ ماہ کے لیے ہماری ہمسائیگی میں کچھ ایسے لوگ آئے جن کے گھر سے ہر وقت اونچی آواز میں بولنے اور گالیاں دینے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ شام ہوتے ہی وہ بلند آواز میں گانے لگا لیتے، جس کی وجہ سے سب ہمسائے پریشان ہو جاتے۔ بچوں کے لیے پڑھائی کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اپنے گھر کا سارا کوڑا باہر پھینک دیتے۔ کسی سے ملنا جلنا پسند نہ کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی خاطر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے۔ کسی سے میل ملاپ
بھی نہ تھا، نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں سے پیار۔ ہمسایوں کے آرام و سکون کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، سب ان سے تنگ اور پریشان تھے۔ عام طور پر ہمارے محلے میں میل جول بہت زیادہ تھا۔ بچے بزرگوں کو سلام میں پہل کرتے اور کوئی ضعیف ہو تو گھر تک چھوڑ کر آتے، بیمار کی عیادت کی جاتی، خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جاتا تو مرد حضرات جنازے میں اور عورتیں بھی غم میں برابر کی شریک ہوتی۔ اسی طرح خوشی کی خبر ہو تو مبارک دینے پہنچ جاتے۔ عادل میرا ہم جماعت بھی ہے اور ہمسایہ بھی، ہم اکٹھے کھیلتے ہیں اور پڑھائی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی اسکول سے چھٹی کی درخواست بھیجنی ہو تو آسانی سے عادل کو دے دیتا ہوں۔ ہم سب بہن بھائیوں کی طرح مل جل کر رہتے ہیں اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، کیونکہ پڑوسی سے بدسلوکی کرنے والے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت میں وہ شخص نہیں جا سکے گا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث 181۔ ہمیں ہمسایوں کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ زندگی سکون کے ساتھ ہنسی خوشی گزرے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ متوسط، اس لفظ میں تے کے اوپر کی زبر کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے، اور پھر آگے سین پر چونکہ شد ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھر اس کو پڑھا جائے گا متوسط۔ بعض لوگ تے کے اوپر جزم سمجھ کر اسے پڑھ جاتے ہیں، متوسط متوسط۔ وقت، اس لفظ پر تو کئی مرتبہ اب تک بات ہو چکی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم بار بار بچوں کو اس لفظ کے صحیح تلفظ سے آگاہ کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اطلاع، تو کے نیچے زیر ہے اور اوپر شد ہے، عام طور پر اسے اطلاع کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی تو پر جزم استعمال کرتے ہوئے لوگ اسے پڑھ جاتے ہیں۔ تو کو شد کے ساتھ نمایاں کر کے زور دے کر پڑھا جانا چاہیے، اطلاع اطلاع۔ اور لا کو بھی ذرا تھوڑا سا لمبا کریں گے تو تبھی اس میں عین کی آواز شامل ہوگی۔ خاطر، پہل، اس لفظ کو اکثر و بیشتر ہے پر زبر کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے، پہل، یہ غلط ہوگا، لفظ ہے پہل، پہل، جزم ہے کے اوپر۔ حقوق، اس لفظ کا تلفظ بولتے ہوئے بہت سے لوگ ہے پر زبر استعمال کر کے پڑھ جاتے ہیں، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بطور اس میں واحد کے لفظ چونکہ حق ہے اور حق میں ہے پر زبر ہے، تو پھر چونکہ لوگ لغت میں سے نہیں دیکھتے تو وہ پھر حق سے حقوق بنا لیتے ہیں۔ حقوق غلط ہوگا، درست تلفظ اس لفظ کا ہے حقوق، حق کی جمع۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ متوسط، درمیانے درجے کے۔ عام طور پر اس لفظ کا استعمال اس طرح ہوتا ہے
کہ فلاں شخص کا تعلق متوسط طبقے کے ساتھ ہے، یعنی نہ وہ امیر ہے نہ وہ غریب ہے، متوسط درمیانے درجے کے، رہائش پذیر، رہنے والے، باسی، بلا جھجک، بغیر شرمائے۔ جھجکنا کے معنی آپ بچوں کو ضرور بتائیں گے کہ کوئی شخص بات کرتے ہوئے شرمائے اور روانی کے ساتھ اپنی بات نہ کر سکے، یعنی وہ جھجک جائے، اعتماد کے ساتھ بات نہ کرے۔ تو بلا جھجک، بلا کے معنی بغیر جھجک، بغیر شرمائے۔ موچ، موچ کے معنی کسی عضو کا مڑ جانا یا کھچ جانا، خاص طور پر پاؤں کا۔ محترم ٹیچر، میں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض الفاظ ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے معنی آپ سمجھتے تو ہیں، لیکن اس کے معنی بتانے کے لیے کون سے الفاظ درکار ہے، اس پہ پھر ہم واضح نہیں ہوتے اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لفظ کی وضاحت کے لیے، اس کے معنی بتانے کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لغت آپ کی مدد کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیں نا، موچ بچپن سے معلوم ہے کہ موچ ہوتی کیا ہے، لیکن اب اس کو کیسے بیان کیا جائے الفاظ میں، اس کے لیے پھر لغت ہماری بہترین مدد کرتی ہے۔ اب یہ الفاظ میں نے لغت میں سے ہی لیے ہیں کہ کسی عضو کا مڑ جانا یا کھچ جانا، خاص طور پر پاؤں کا، اور عملی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ پاؤں میں ہی جو کھچ پڑتی ہے اسے ہم موچ کہتے ہیں۔ محال، مشکل، آگاہ کرنا، بتانا، تسلی، اطمینان۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا، آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آپ اس لفظ کی جو تبدیل شدہ صورت ہوتی ہے وہ بھی بچوں کو بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی لفظ ہے آگاہ۔ اب آگاہ کے ساتھ ساتھ آپ اگر بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے ایک اور لفظ بنتا ہے، وہ ہے آگاہی، اور اس سے پھر فردر ایک مختصر لفظ بنا دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں آگہی۔ سو آگاہ، آگاہی اور آگہی، یہ چونکہ تیسری جماعت کا لیول ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ زحمت، تکلیف، برعکس، الٹ۔ بعض الفاظ کو ہم ترجیح دیتے ہیں بعض اوقات۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے کچھ چھوٹا سا کام لینا چاہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اب وہاں آپ لفظ تکلیف استعمال نہیں کرتے، اب یہ نہیں کہتے میں آپ معاف کیجیے گا میں آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، نہیں، زحمت دینا چاہتا ہوں۔ تکلیف اور زحمت میں فرق بھی ہے۔ میل ملاپ، ملنا جلنا، بلند، اونچی یا اونچا، عیادت، خیریت پوچھنا، ضعیف، بوڑھا، آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ خیریت تو شاید آپ کسی کی بھی پوچھنے جا سکتے ہیں، لیکن عیادت کا تعلق بیماری کے ساتھ بہرحال ہے۔ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فارسی ہے، اگر آپ اس لفظ کا تجزیہ کریں تو اس میں 3 الفاظ ملتے ہیں، اور خاستن چونکہ فارسی کا مصدر ہے، خاستن کا مطلب ہے چاہنا۔ خدا نخواستہ یعنی خدا نہ چاہے، اور یہ معنی بنے کہ اللہ نہ کرے۔ یہ دعائیہ الفاظ بھی ہیں، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے یا اللہ نہ چاہے۔ محترم ٹیچر،
میں نے اگرچہ یہ لفظ معنی کے لیے نہیں لکھا تھا، مگر اس وقت یوں ہی یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ خود سوچیں یا آپ سے کوئی بچہ پوچھ لے کہ پڑوسی تو ہوا لفظ، اس کے معنی بھی آسانی سے سمجھ آ رہے ہیں، مگر یہ ہمسایہ کیا ہوا؟ سایہ تو شیڈو ہوتا ہے۔ میں جو اس لفظ سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمسایہ یعنی دو اشخاص ہیں، دو افراد ہیں یا دو خاندان ہیں۔ ہمسایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سایہ تو اپنا اپنا ہوتا ہے نا۔ ہمسایہ یعنی آپ اتنے قریب ہو جائیں مانوی لحاظ سے کہ آپ کا سایہ ایک ہو جائے۔ جب آپ دو بندے آپس میں فرض کریں ملیں گے، مثال کے طور پر وہ گلے ملیں، اب وہ گلے ملنے کی حالت میں ہی آپ دیکھیں کہ ان کا سایہ تو ایک ہو جائے گا۔ اس سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ ہمسایہ یا ہمسائیگی کا جو تعلق ہے وہ اتنی قربت کا ہے کہ سایہ ایک ہو جاتا ہے۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے صفحہ نمبر 123 پر تخلیقی لکھائی کے تحت کہ تصویر میں موجود کرداروں کے بارے میں رائے دینا۔ صفحہ نمبر 123 پر تخلیقی لکھائی کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلباء دی گئی تصویر کے بارے میں کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سرگرمی سے پہلے آپ تیاری کر کے جائیں تاکہ جملے لکھوانے سے پہلے تصویر کے کرداروں کے بارے میں مفید اور بامعنی گفتگو کر سکیں۔ چونکہ ہم عام طور پر جملے لکھوانے سے پہلے گفتگو کریں گے بچوں کے ساتھ، یعنی ٹیچر گفتگو کرے گا یا کرے گی، اس لیے یہ تصویر کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے کہ اس پر جملے لکھوانے سے پہلے ٹیچر اور طلباء کے درمیان گفتگو بہت ضروری ہے تاکہ بچے اس گفتگو میں سے نکات اخذ کر سکیں اور اس کے بعد جملے لکھنا ان کے لیے آسان ثابت ہو۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔